بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اجاز ڈوگر. کچھ ہیروز ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. لیکن ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے رائٹ لیفٹ میں کچھ ہیروز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور وہ ہمارے تحفظ جو ہے ہمیں دیتے ہیں, ہماری حفاظت اللہ کے بعد وہ کرتے ہیں. کبھی ان کو جو ہیروز ہیں وہ شہادت بھی ہماری وجہ سے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں, کبھی ان کو ایسی گولیاں لگتی ہیں وہ اپاہج بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ان کو ہیرو کی جگہ ولن کا جو ہے کردار دیتے ہیں, حالانکہ وہ ولن نہیں ہوتے, ہیروز ہوتے ہیں ہمارے. وہ واقعہ ہی اگر وہ نہ ہو تو صرف وہ وطن کی حفاظت نہیں کرتے, وہ ہماری بھی ساتھ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. میں پولیس کی بات کر رہا ہوں جو بہت سارے لوگ ان کو دیکھیں, ہر معاشرے کے اندر ہر شعبے کے اندر اچھے برے انسان ہوتے ہیں, لیکن اگر ایک انسان برا ہے, ایک ایسا کو اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ پورے محکمے کو اس میں بدنام کر دیا جائے. میں آج جو لاہور ہے اس کے بالکل قریب ترین ڈسٹرکٹ ضلع قصور وہاں پہ موجود ہوں, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے ان پہ بات کرنے کے لیے کہ عوام جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, پولیس جو ہے ان کے کیا ایشوز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ قصور کے سپہ سالار ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب موجود ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. شکریہ. مختصر انٹرو آپ نے میرا سن لیا ہوگا. ولن بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ ان کا کردار ہیروز ہوتا ہے. اور یہ سوال جو ہے وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دو ایشوز کے اوپر. پھول بھی بہت سارے دونوں جگہ پہ نشاور ہوئے آپ لوگوں پہ. مطلب پہلا کیس تھانہ منڈی عثمان والا میں جو بچی اغوا ہوئی اور وہ اندرون سندھ سے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے, آپ کی ٹیم نے آپ کے آرڈر پہ اس کو برآمد کیا, ملزمان کو بھی گرفتار کر کے وہ چلان ہو گئے. اس کے بعد میں اسپیشلی تھانہ چھانگا مانگا کی بات کروں گا کہ وہاں پہ 12 سالہ بچی کے ساتھ ہوا. وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر نہ صرف اس بچی کو بازیاب کروایا بلکہ ان ملزمان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا, اور وہ شامل تفتیش ہے, وہ بھی ابھی تفتیش جاری ہے. اس پہ میں خراج تحسین پیش تھینک یو ویری مچ. اور یہ آپ کی ٹیم کو بھی اسپیشلی, کیونکہ ایک سپہ سالار اچھا ہوتا تو ٹیم بھی پھر اسی طرح کام کرتی ہے. وہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ایس ایچ او چھانگا مانگا اور منڈی عثمان والا. تھینک یو ویری مچ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا کہ بہت سارے لوگ جو ہے پولیس کا امیج جو ہے وہ, حالانکہ وہ پازیٹیو ان کا کردار ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود امیج کوئی عوام کے اندر بہتر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بہتر ہے؟ یہ ایک لانگ پروسیس ہے ہمارے خیال میں. اس میں جب سے آئی جی صاحب یہ آئے ہیں اور سی ایم صاحب کی شروع سے یہ کوشش تھی کہ ہماری پرسیپشن جو پبلک پرسیپشن ہے اس میں امپرومنٹ آنی چاہیے, ہماری پرفارمنس پرسیپشن میں کنورٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا یہ پرفارمنسز ہیں, اچھی پرفارمنسز ہیں, لوگوں کو بتانی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے, اور پبلک پولیس ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ ہمارا الٹیمیٹ ایم ہے. آف کورس اس میں جیسے میں نے کہا کہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں ہم نے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے اس ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے, پبلک کے ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے, جس میں پبلک ایکسیسیبلٹی کے پروسیسز کو بہتر کیا گیا. ہم نے پکار 15 پورے پنجاب میں سینٹرلائز کر دی. اس کے علاوہ 8787 جو آئی جی صاحب کا 24 آورز ہاٹ لائن کمپلینٹ سینٹر ہے وہ فنکشنل ہوا. بالکل. آپ 8787 جو ہے اس کے لیے ایک مینڈیٹری ایس او پی بنایا گیا ہے کہ کم از کم ڈی ایس پی رینک کا آفیسر اس کمپلیننٹ کو بلائے گا جو سمپل ایک ایس ایم ایس پہ 8787 پہ ہیلپ کا ایس ایم ایس بھی لکھ کے آپ اگر بھیج دیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ ہے, یعنی اے آئی جی صاحب یہ ایک دوسرا لیول ہے ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے جو کیا ہے پبلک کی کمپلینٹ سننے کے لیے. اس کے بعد پھر ہم نے جو آف کورس پی ایم پورٹل ایک اویلیبل ہے, پی ایم ڈی یو پورٹل اویلیبل ہے, پرائم منسٹر صاحب نے وہ انیشیٹو لیا, وہ بنایا, وہ بھی اس پہ بھی ہم سنتے ہیں. اس کے بعد سی ایم صاحب نے ایک بنایا. اس کے بعد ہم نے اپنے پرسنل فون نمبرز بھی شیئر کر دیے پبلک میں. اور میں بڑا سوشل میڈیا بہت اچھا یہ سٹیپ تھا, اس میں بھی پھر یہ خوش آمد میں بات نہیں آتی, ایک آفیسر اچھا کام کر رہا تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے اپنے جو سیل نمبر ہے پرسنل وہ مختلف تھانوں میں آویزاں کروایا سوشل میڈیا پہ گروپس کے اندر, تاکہ مجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا پرپز یہ تھا کہ پبلک آج کل کمفرٹیبل فیل کرتی ہے تھرو ایس ایم ایس, تھرو واٹس ایپ, تھرو آڈیو میسج اپنی کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے. تو پھر اس پہ ہم ود ان 24 آورس اندر میری اس
کمپلیننٹ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کیا ایزی ایکسیس ہوگی کہ میں وہ صرف ایک آڈیو میسج بھیجتا ہے اور اس کو میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں. تو اگر کوئی اس کا پرابلم ریزالو ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو یہ جو امیج ٹرانسفارمیشن, امیج کریکشن کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے چونکہ پنجاب بہت بڑا ایک صوبہ ہے, اس میں کوئی 4.5 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ آپ سمجھ لیں کہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں. تو نہیں, ایک سال کی 4.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہیں ایف آئی آرز, تو جس میں پرفارمنس ایف آئی آرز بھی ہیں اور ساری کرائم کی نہیں ہیں لیکن دوسری آف کورس بھی ہیں, ساری لڑائی جھگڑے کی بھی ہیں, دوسری بھی ہیں جس میں نارکوٹکس بھی ہیں, اوور آل اتنی ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا والیوم ہے. تو اور ایک بہت بڑی فورس ہے پنجاب پولیس جو ہے, اس میں انفارچونیٹلی کچھ 1-2 ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری تمام جو محنت ہے, جو آفیسرز جو کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو ایک خراب کرنے میں رول اپنا پلے کرتے ہیں. کہ جی ایک بندے نے کہیں کوئی آپس میں پبلک کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی اور تھپڑ لگا دیا پولیس والے نے, اور پھر وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں الہ آباد میں جو ریسنٹلی ہوا. جی حالانکہ میں اس ایس ایچ او کو جانتا نہیں, میری ملاقات ہوئی, میرا نام بھی فرسٹ ٹائم سنا اس ایس ایچ او کا. اس نے ایک گینگ پکڑا, اسلم اوڈ گینگ, جو نہ صرف ضلع قصور میں بلکہ بین الاضلاعی گینگ تھا, اور وہ پولیس پارٹی کے اوپر بھی فائرنگ کرتے تھے اور بہت سارے اقدام قتل میں وہ ملوث تھا. اس کو اریسٹ کیا. یہ بہت بڑا ایک گینگ تھا, لیکن وہ ایک واقعہ ہوا اس کی وجہ سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اس میں ہم کیپیسٹی, آپ کو عوام نے بڑا اپریشیٹ کیا اس میں کہ آپ نے وہ فوراً ایکشن لیا. دیکھیں ہماری پبلک کلائنٹ ہے ہمارا, اور پبلک کی سیٹسفیکشن ہی ہمارا انڈیکس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب پبلک سیٹسفائی ہوگی پھر ہم سیٹسفائی ہوں گے. اور ایوری ممبر آف اے ٹیم, ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم 24 گھنٹے یعنی اس کے لیے اویلیبل ہیں پبلک کے لیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت سنیں. جتنی میکسیمم ہیومن کیپیسٹی اویلیبل ہے اس میں ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو کرتے ہیں. ہم اپنی فورس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی امپرومنٹ جو ہے وہ بڑا کروشل رول پلے کرتی ہے. اور کچھ چونکہ اب, اور ریکروٹمنٹ آن میرٹ, وہ آف کورس اس گورنمنٹ نے اور آئی جی صاحب نے انشور کیا کہ 100% ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ ہو. اچھی ریکروٹمنٹ, اچھی ٹریننگ, کیپیسٹی امپرومنٹ اور ان کے کورسز پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے وہ. اور اس کے علاوہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے قصور میں یہ فرسٹ ڈسٹرکٹ ہوگا جس میں ہر تھانے میں ہم نے ایک وکٹم سپورٹ آفیسر بنا دیا. اب وکٹم سپورٹ آفیسر کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہینس کرائم کا وکٹم ہوگا, چاہے وہ چائلڈ ابیوز کیسز میں ہے, سیکشول کرائم میں ہے, چاہے وہ ایک ایجڈ ہے, چاہے اس کے ساتھ کوئی 324 مطلب اقدام قتل کی واردات ہوئی, کوئی اور اس طرح کا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے خاتون کے ساتھ, کوئی ایسڈ برننگ ہے, کوئی اور اس طرح کے, ان میں ہمارا وکٹم جو ہوگا اس کے ساتھ ایک وکٹم سپورٹ آفیسر ایف آئی آر کی رجسٹریشن سے لے کر فائنلائزیشن آف کیس ان کورٹ اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا. یہ ڈیسک ہوگا, یعنی یہ ہر تھانے میں وکٹم سپورٹ آفیسر جینڈر سینسٹیو, اس میں لیڈیز بھی ہیں اس میں جینٹس بھی ہیں, وہ ہم نے بٹھا دیے. اور وہ وکٹمس کے ساتھ اس کو بتائے گا کہ اس کی کیا رائٹ ہے, اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی. ہم نے ان کی ٹریننگ کی کہ سائیکولوجیکلی, کیونکہ ٹراما میں ہوتا ہے وکٹم جو ہوتا ہے وہ ایک ٹراما میں ہوتا ہے, وہ اس ٹراما میں اس کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کریں, باقی چیزیں اس کی, اور آہستہ آہستہ رائٹ فرام رجسٹریشن آف ایف آئی آر ٹل دا کنکلوژن آف کیس ہم وکٹم سپورٹ آف وکٹم کے ساتھ رہیں گے. تو تاکہ ایک یہ ویسٹ کا کانسیپٹ تھا, ویسٹ میں امپلیمنٹڈ ہے, تو یہ ہم نے ٹریننگ ان کی کمپلیٹ کر لیا, اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں لگا رہے ہیں ضلع قصور کے لیے بہت بڑا اقدام ہے آپ کا یہ انشاءاللہ. اور اس کو آئی جی صاحب کو بھی ہم نے اپنے انیشیٹو کو پٹ فارورڈ کر دیا ہے, اور ان کو یہ بکلیٹ جو ہم نے ان کی ٹریننگ کی مینول بنائی وہ ان کو دے دی. پروبیبلی انشاءاللہ اس کو رول آؤٹ باقی ڈسٹرکٹس میں بھی ریپلیکیٹ کریں گے. تو یہ ہمارا پبلک, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پبلک کلائنٹ ہے, تو پبلک کے لیے ہم فوکسڈ ہیں. تو جب تک وہ سیٹسفیکشن کا ہم معیار اچیو نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چین سے نہیں. اس پہ آپ پولیس اسٹیشن ہے ان میں جو آفیسر تعینات کرتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی کوئی ٹریننگ یا ہدایات دی ہے کہ پبلک میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنی ہے؟ ایٹیٹیوڈ چینج پہ ہم کورسز کرواتے ہیں. اچھا. اور اس میں ہمارا فورس جو کانسیپٹ ہے 10% آف دا فورس شوڈ بی ان کانسٹنٹ ٹریننگ.
یہ ایک کانسیپٹ ہے. اور 10% فورس کی کانسٹنٹ ٹریننگ تھانے لیول پہ, ایس ڈی پی او لیول پہ اور پولیس لائنس میں ہم کانسٹنٹلی کراتے ہیں تاکہ اس کی امیج امپرومنٹ ہوتی رہے. اچھا, یہ پکار کی آپ نے بات کی کہ یہ پورے پنجاب کا ہوتا ہے, تو آپ کو تقریباً 3.5-4 ماہ کے لگ بھگ ہو گئے یہاں پہ تعینات ہوئے. اس سے پہلے ریشو کیا تھی کالز کی جو کرائم ہو رہا تھا, اور اب موجودہ جو آپ کے اس میں تعیناتی کے دوران کتنی؟ الحمدللہ اس میں ویزیبل ریڈکشن آئی ہے, اور یہ پکار 15 کا ڈیٹا سینٹرلائزڈ ہے جیسے آپ نے بتایا, اور اس میں کوئی منوورنگ پاسبل نہیں ہوتی. اور ہماری کنسسٹنٹ ایفرٹس کے ساتھ, اور ہم نے جو گینگس اریسٹ کیے اور پھر کرائم کو ڈاؤن کرنے میں پبلک نے ہماری ہیلپ کی, اس کی ایفرٹ کے ساتھ ہم نے الحمدللہ 120 کی ریشو تھی جو ڈیلی کالز کی تھی 24 آورز میں, وہ 90 کے قریب 85-90 کے قریب آ چکی ہے. اور جس میں رابری ڈکیتی کے جو یہ زبردست ہے نا کہ 3.5 ماہ کے اندر آل سارٹس آف کرائم میں ہم نے اتنی ریڈکشن کی ہے. اور جو ہینس کرائم تھے وہ کوئی 15-16-20 کے قریب تھے, اس ایوریج کو ہم نے 8-9-10 پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا پرپز یہ ہے کہ پیسفل اسٹریٹس ان قصور, پیسفل قصور انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آف کورس کرائم کو بالکل ہی کل نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہی ایفرٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ اس کو میکسیمم ریڈیوس کیا جائے تاکہ پبلک جو ہے وہ سیف فیل کرے. سیاسی مداخلت کس حد تک ہے؟ میرا آف کورس چوتھا ڈسٹرکٹ ہے یہ, میں کر رہا ہوں ایس ڈی پی او. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہتری آئی ہے کہ سیاسی آف کورس وہ پبلک کے نمائندے ہیں, انہوں نے پبلک کی بات سننی, آنا ہے, انہوں نے کہنا ہے. لیکن میرے اس 3.5 ماہ کے ٹینیور میں کسی ایک ناجائز کام کے لیے بھی انہوں نے مجھے انسسٹ نہیں کیا, اور میں نہ ہم وہ کرتے ہیں. تو جائز کام تو کسی کا بھی ہونا چاہیے, اے بی سی کسی کا بھی ہونا چاہیے, تو وائی ناٹ آن پبلک, وہ بھی پبلک کو آنسریبل ہے. تو پبلک انٹرفیرنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر اب رہ چکی ہے. پنجاب پولیس واحد آرگنائزیشن ہے پورے پاکستان کی پولیس میں جس نے ہر پولیس اسٹیشن میں یہ کیمراز لگائے ہوئے ہیں, اور ہر پولیس اسٹیشن کے حوالات جو ہے وہ کیمرہ کورڈ ہے, اور یہ یعنی اور فرنٹ ڈیسک کورڈ ہیں. یہ 3 جگہوں پہ سی سی ٹی وی کیمراز اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی ڈیفیٹ کرنے والی بات نہیں ہے کہ جی سسٹم کو ڈیفیٹ کر کے وہ کہے کہ جی, تو ہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پبلک اویلیبلٹی جو ہے ہمارے آفیسز کی وہ بڑھے. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں. اور کمپیوٹرائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن جس پہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے, اس پہ پنجاب پولیس بڑی فاسٹ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف, ہمارا سارے تھانے کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہیں. 25 رجسٹر آپ نے سنے ہوں گے کبھی زمانے میں کہ جی ہوا کرتے تھے اور انگریز کے زمانے سے چل رہے ہیں. ناؤ ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. وہ ہر رجسٹر جو پہلے فل کیا کرتے تھے اور اس میں ہیرا پھیری ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے, ہر چیز آ جاتی ہے. اور 2010 سے آنورڈ ساری ایف آئی آر جو ہیں وہ ہم نے کمپیوٹرائزڈ کر دی ہوئی ہیں پرانی. لیکن اتنا کچھ کام کر رہے ہیں پھر بھی عوام میں جب جائیں, عام آدمی جو ہے یا وہ سفارش کا ڈھونڈتا ہے کہ سفارش ہو, ساتھ جانے والا ہو تھانے میں جانے سے کیوں گھبراتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو یہی وہ الٹیمیٹ ایم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایم ہے کہ جب یہ ہم اچیو کر لیں گے کہ پبلک کا ٹرسٹ اس حد تک آ جائے گا کہ وہ تھانے کو ایز ہز سیویئر سمجھے گا کہ جی یہاں پہ جا کے مجھے سپورٹ بھی ملے گی اور مجھے حفاظت بھی ہوگی اور میری بات بھی سنی جائے گی. وہ یہاں تک اس آفس تک بہت کم کیسز آنے چاہیے, نچلی سطح پہ ان کو سارے تھانہ ایک بیسک یونٹ ہے, تھانے کی امپروومنٹ ہی بیسک یونٹ. اب جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے اس میں ہم فائنینشیل اٹانومی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جی فائنینسز, ریسورسز, کاسٹ آف انویسٹیگیشن یہ سارے ڈی پی او آفیسز میں ہوتے تھے اور پھر وہ جاری کرتے تھے اور پھر نیچے پہنچتے وقت آئی او کے پاس کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اب ہم تھانے کی لیول پہ ہی ان کو پیسے فراہم کر دیے جائیں گے, فنڈز دے دیے جائیں گے. یہ ایک انیشیٹو ہے, رول آؤٹ ہونے والا ہے. یہ بھی ایک نیکسٹ انیشیٹو ہے. تفتیش کے پیسے بھی اور ادروائز جو رننگ ایکسپینسز ہیں پولیس اسٹیشن کے, جس میں اسٹیشنری بھی ہے, جس میں موومنٹ بھی ہے, جس میں پی او ایل بھی ہے, تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تھانے کی لیول پہ ہی ٹرانسفر ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش اس میں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بھی, آپ بھی اس معاشرے کے حصہ ہیں, میں بھی حصہ ہوں, کہ عام جو محرر ہوتا ہے
اس کے اوپر بہت سارے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لائبلٹیز کی، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یقین کیجیے کہ تھانوں کے اندر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کرتے ہیں، بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو جاتے ہیں. میں نے اب تھوڑے دن پہلے جب اسٹیشنری ڈسٹریبیوٹ کی محرران کو ادھر بلایا، میں آپ کو بتاؤں، اور اسٹیشنری اس قدر زیادہ تھی کہ میرے خیال میں سال میں بھی ان کی ختم نہیں ہوگی تھانے میں، یعنی رجسٹرز اور بال پر اتنے زیادہ تھے. اور پھر میں نے ان سے عذرائے مذاق ہے ان سے میں نے پوچھا کہ جی ہوں کسی کو تسی کوئی اسٹیشنری دے پیسے تو نہیں لگے؟ تو وہ جو ہے یہ ایک مطلب بات ہے کہ ہم 100% انشور کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن ان کو ٹائم پہ ملے. ہمارے پاس ضلع قصور میں 27 لاکھ کے کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے فنڈز تھے، جس میں سے 18 لاکھ تقسیم ہو چکے ہیں. اب مزید جو بلز آتے ہیں ہم ان کو اسی وقت نکال دیتے ہیں. تو اسٹیشنری 100% ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے. ٹرانسپورٹ کے ریپیئر کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں 22 لاکھ روپے دیے تھے، جس میں ہم نے کوئی 28 کے قریب گاڑیاں ان کی ریپیئر کرائی. اور ٹوٹل تھانے کتنے آپ کے؟ 20 تھانے ہیں، اور چوکیات جو ہیں وہ ملا کے کوئی چوکیاں زیادہ ہیں، 38 کے قریب ہیں، کیونکہ ہر تھانے میں چھوٹے چھوٹے ریموٹ ایریاز ہیں، ان میں ہم نے چوکیاں بنائی. آپ کو لگتا نہیں کہ یہاں پہ مزید پولیس اسٹیشن جو ہے ان کی ضرورت ہے کچھ؟ کوٹ رادھا کشن جو ہے وہ ہمارا ایک تھانہ ہے، جبکہ ریونیو کی وہ تحصیل ہے. ہم نے ہاں ہیوی کرائم ایریا ہے، اور تحصیل کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ 3 پولیس اسٹیشن. تو وہ کوٹ رادھا کشن اتنا بڑا تھانہ، اتنا بڑا ایریا بن چکا ہے، اب اس کے 3 تھانے بن جانے چاہیے. تو اس کا ایک کم از کم 2 تو ضرور ہونے چاہیے. تو وہ سرکل لیول کا ایک تھانہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کو بائیفرکیٹ کر کے 2 پولیس اسٹیشنز بنا کے، تو اس کا تاکہ نفری بھی بہتر ہو اور گشت بھی بہتر ہو، اور پبلک کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ. ہم نے کیس بنا کے بھیج دیا آئی جی صاحب کو. جی ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب. اچھا یہ میرا کوئی ایشو ہے، عام آدمی کا کوئی ایشو ہے، وہ تو اپنا ایک اپلیکیشن اٹھاتا ہے، وہ پولیس اسٹیشن چلے جاتا ہے، چلے وہ حل ہونا نہ ہونا وہ تفتیش شامل تفتیش کر کے وہ اس پہ فرداً جو بھی کام ہوتا ہے. تو پولیس والوں کے کون سے مسائل ہوتے ہیں، ان کی کون سی مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس لے کے آتے ہوں گے. وہ یہ بڑا ضروری ہے چیزیں. جیسے دیکھیں نا اسٹیشنری والی بات ہوئی، ہم ایک چیز تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی میں دیکھیں میں ایک تھانے میں گیا، ایک مجھے ریکارڈ چاہیے تھا، ان کو نہیں پتا کون میں، مطلب عام پبلک ہوں نا، میں بھی بیٹھا ہوں جا کے وہاں پہ. اب وہ محرر صاحب بیچارہ جو ہے اس نے اسٹیشنری منگوا رہا ہے، پیپر نہیں تھے اس کے پاس، وہ اپنی پاکٹ سے پے کر رہے ہیں. یہ میں آج سے کوئی 7-8 ماہ پرانی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ قصور کی بات کر رہا ہوں، ایک تھانے کی. اس کے بعد 4-5 کانسٹیبل ہیں، ان کو بیچارے نے رات کو ڈیوٹی کا ہے، ان کو کھانا اپنی پاکٹ سے دے رہا ہے وہ. مطلب یہ چیزیں، یہ مسائل ہیں نا بیسیکلی. ہاں جی، اسی لیے میں نے جیسے آپ ذکر کیا کہ اس میں آئی جی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ تھانے کی سطح پہ ہمیں فنڈز ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا یہ اگر بہانہ، اگر کسی کا اول تو یہ بہانہ اس وقت اپلیکیبل نہیں ہے. ہم 100% فنڈز دے رہے ہیں ان کو، اور ان کو تمام ضروریات ان کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہیں پہ پوری ہو جائیں. اگر یہ ہے بھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہیں پہ ریڈیلی اویلیبل ہو ان کو فنڈز بھی، اور ان کو اسٹیشنری بھی، ان کو ٹرانسپورٹ بھی، ان کو پی ایل بھی، جو بھی رننگ کاسٹ ہے وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں تھانے. اچھا ڈی پی او صاحب، عام ہوتا ہے کہ جب ریڈ پہ تفتیشی افسر جانا ہوتا ہے تو وہ مدعی کو کہتا ہے جی میرے پاس تو پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، تو مجھے گاڑی میں یا گاڑی لے یا اس کے اندر وہ ڈلوا دیں. تو یہ کس حد تک معاملہ ابھی چل رہا ہے؟ کیا یہ سارٹ آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ بہت زیادہ کیس لوڈ ہے، ورک لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں لمیٹڈ پیٹرولنگ میں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اگر آؤٹ سائڈ دا ڈسٹرکٹ کو ریڈ پہ جانا ہوتا ہے تو ہمیں ایٹ ٹائمز پرائیویٹ کارز لینی پڑتی ہیں ریڈ کے لیے، اور اس کی قانون میں پروویژن ہے، قانون میں اس کی اجازت ہے. اب وہ اس کا بل آئی او پہ مینڈیٹری ہے کہ اس کا بل ہمیں بھجوائے، اور کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا جو فنڈ گورنمنٹ دیتی ہے اس سے ہم اس کو ری پے کر دیں کہ جی یہ آپ نے پیسے لیے تھے، یہ آپ نے 5000 روپے ٹیکسی کے فار ایگزامپل دیے، اور اس نے آپ نے ایک بندہ اریسٹ کرنا تھا، آپ نے کورٹ سے آرڈر لیا وارنٹ لے کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، آپ سندھ چلے گئے تو آپ کا یہ خرچہ آیا تھا، تو اس کو ہم ری پے کریں گے کہ واپس وہ اپنا ہمیں بل دے اور ہم اس کو پیسے کاسٹ آف انویسٹیگیشن سے دے دیں. اور اگر ہم اس وقت کوئی ایک بل بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ قصور کا کوئی ایک بل بھی پینڈنگ نہیں ہے جو آئی او نے بھیجا اور اس کو نہ ملا ہو، ایک بھی نہیں. اچھا میں آگے نکل گیا تھا، میرا ایک سوال جو تھا وہیں پہ ہے کہ پولیس جو ہے ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ایک اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ پبلک کے کیا مسائل ہیں،
اور پبلک جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, اور پبلک آف کورس ہمارا سینٹر پبلک ہے, لیکن ہمارے پاس ایٹ ٹائمز ایسے پولیس کے مسائل آتے ہیں کہ جن کو آپ کے ساتھ ہم اگر شیئر کریں تو شاید اس پروگرام میں آپ کو بھی آئے کہ جی شاید یہ پولیس والا جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو امداد دی جائے. ایسے ہیں, ایسے کیسز میرے بالکل, میں اسی وجہ سے یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں, تو وہ ہمارے جو ویلفیئر کے فنڈز لمیٹڈ ہیں ان میں ہم رہتے ہوئے ان کی کسی ایسے کیسز بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں قصور میں ایک ایسا کیس تھا, اور بھی کئی ضلعوں میں اس طرح کے آتے رہے ہیں کہ اپنی بچی کی یونیورسٹی کی فیس دینے کے لیے سیمیسٹر کے پیسے نہیں تھے اس پولیس والے کے پاس, تو وہ ہم اپنی ویلفیئر سے دیتے ہیں, اور اپنی جیبوں سے جیسے چھوٹے موٹے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے پھر نکال کے پھر ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. کیس نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے, اور ایسے میں دیکھیں ہم تو تنقید تو کر دیتے ہیں, لیکن کبھی دیکھا کہ ایک کانسٹیبل کی, ایک ایس آئی کی, ایک سب انسپیکٹر کی بچے جو ہیں وہ کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وہ تعلیم حاصل کر بھی پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے؟ ان کے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, کیا ان کے پاس کچھ ہوتا ہے؟ جہیز تو ہم کر دیتے ہیں. جہیز فنڈ ابھی 25,000 روپے ملتا ہے. آپ مجھے بتائیں کس بچی کی شادی جو ہے 25,000 میں 25,000 میں بھائی کوئی ایک چیز بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو وہ اب یہ وہ پنکھے ضرور آ جائیں گے, ایک سیلنگ اور پیڈسٹل یہی کر سکتا ہے نا وہ بیچارہ. تو اس کے علاوہ میڈیکل کے ایشوز, چونکہ پولیس ایک ٹینس جاب ہے, اس میں بلڈ پریشر, ہائپر ٹینسو اور یہ شوگر کے ایشوز زیادہ ہیں دوسرے محکموں کی نسبت, اور پیرالسز اس طرح کے کیسز ہیں. تو وہ ہم میڈیکل کے ایشوز بھی کوشش کرتے ہیں, ایم او یوز ہاسپٹلس کے ساتھ, کوئی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ فری ٹریٹمنٹ, کوئی 50% ریڈکشن پہ ٹریٹمنٹ, وہ ہم کروا کے ہاں وہ ہوتی ہے. لیکن ہم اس میں اب آئی جی صاحب کا اس دفعہ کا انیشیٹو یہ آئی صاحب نے لیا ہے کہ جو ہمارے سٹی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پولیس ہاسپٹل قائم کریں. سٹی ڈسٹرکٹ سے مراد فیصل آباد, لاہور, گجرانوالا, بڑے شہر ملتان وغیرہ, پنڈی. تو ان میں 5 شہروں میں ہمارا ایک ہاسپٹل پولیس کا ہو, جیسے سی ایم ایچ کے آرمی کے ہاسپٹل ہوتے ہیں, تاکہ اس میں کم از کم پولیس کے جو سر میں ایک مسئلہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں, آپ حل کر سکتے ہیں یا لکھ کے اوپر بھیج سکتے ہیں, آپ کی آواز سنی جا سکتی ہے کہ آپ ایک رینکر جن کو ہم بولتے ہیں, آپ سب انسپیکٹر تک دیکھیں, ایک اگر کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر تک جاتا ہے اس کو 4-4 5-5 بیماریاں لگی ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پاس سونے کی اچھی جگہ نہیں ہے, وہ تو تھانے ٹھیک ہے بن رہے ہیں, اب کھانے کے لیے ان کا کوئی شیڈول نہیں ہے, کھانے کا کوئی ان کے پاس کوئی ہوتا ہے ایسا ڈھابا نما جس میں جراثیم مکھیاں پھر رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ کھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے, ہیلتھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیونگ کنڈیشن اور میس یہ امپروو کرنے کی کوشش ہم پوری کر رہے ہیں. قصور میں 4 تھانے ابھی اس لیول کے نہیں ہیں, وہ پرانے ہیں. 2 تو بالکل رینٹڈ بلڈنگ میں آلموسٹ ہیں, کسی اور محکمے کی بلڈنگ ہے اس میں آپریٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر تھانے بن چکے ہیں, اور اس میں ایک میس کی پروویژن ہے, اور 20 میں سے اب 16 تھانوں میں میس چل رہے ہیں. تو ان میں میس ہم نے چلائے ہیں, ان کی اپنی میوچل کنٹریبیوشن سے وہ کھانا پکاتے ہیں. ہاں, تو وہ ایک صاف وہ ایک کوک کو ہائر کرتے ہیں آپس میں ہی, وہ کنٹریبیوٹ کر کے, اور وہ کوک ان کا کھانا پکا دیتا ہے. وہ سستا بھی پڑتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک انیشیٹو ہم یہاں پہ لے چکے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں, باقی تھانوں میں بھی ہم کر دیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور باقی جو میرے آفیسز میں ہم نے ہر وقت ان کو, ہمارا اپنا ایک او آر ہوتا ہے جس کو پولیس کا او آر کہتے ہیں, آرڈرلی روم کے. جی ہفتے بعد ہم سنتے ہیں کہ پولیس کے کیا مسائل ہیں, تو ان اپنے پولیس والوں کو بلا کے بھی سنتے ہیں, جس طرح ہم پبلک کو سنتے ہیں اسی طرح اپنے پولیس والوں کو بلا کے او آر میں ویکلی ہم سنتے ہیں کہ جی آپ اپنے مسائل بتائیں. ٹھیک ہے, ان کے حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہاں. اچھا, ایک تھانہ کلچر کا لفظ بڑا سنا جاتا ہے, تھانہ کلچر جو ہے یہ کب ختم ہوگا؟ تو کیا ہے تھانہ کلچر؟ کیا ہے جی؟ آپ تھانہ کلچر سے مراد یہ ہے کہ ٹپیکل ایٹیٹیوڈ جو میٹڈ آؤٹ ٹو دا پبلک, کہ جس سے پبلک اوفینڈڈ فیل کرتی ہے, یعنی پبلک اس سے ناراض ہوتی ہے. یہ پبلک سمجھتی ہے کہ تھانہ ایک سیف پلیس نہیں ہے, اور وہاں پہ جائیں گے تو محرر کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوگا, وہاں پہ جائیں گے تو اسٹاف کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوگا, اور ایسا جو ملے گا ہی نہیں, اور جو ہے وہ ہمارا مسئلہ کوئی سنے گا نہیں اور کوئی حل نہیں کرے گا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ, اس پرسیپشن کا نام تھانہ کلچر ہے. تو
وہ اب جیسے میں نے بتایا یہ انیشیٹو ہیں وکٹم سپورٹ آفیسرز ہم نے بنا دیے. دیکھیں وہ ایک ایسا جو ہے ایک محرر ہے, آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں, میرے بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ ہیں آپ کے پاس, تو آپ نے بڑے تحمل سے سنا ان کو. جب آپ تو حمل سے سن رہے ہیں پھر محرر یا ایس ایچ او کو کیا پرابلم ہے کہ وہ کیوں نہیں سنتے جی؟ ہاں جی, یہ ایک آئیڈیل ہے, آف کورس ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ایک کے کیپیسٹی امپرومنٹ پہ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تھانے لیول پہ فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے, جس کا مقصد یہ تھا کہ پلین کلوز میں بندے بٹھائے جائیں. بڑا پازیٹیو رزلٹ ہے, بڑا اچھا ان کا مطلب جائیں, بڑا اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ کی دوستی ان کے ساتھ. ہاں, کیونکہ وہ تھانے وہ یونیفارم کا فیئر دور کرنے کے لیے ہم نے ان کو یونیفارم میں نہیں بٹھایا, ہم نے ان کو پلین کلوز میں بٹھایا تاکہ پبلک کی فیل کرے کہ ہمارے. اچھا, یہ دیکھیں کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, میں نہیں اچھی سمجھتا کہ یونیفارم شان ہے, یہ ہمارے محافظ ہیں, یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. یہ جو پبلک کی, عوام کی اور پولیس کی دوستی ہے, یہ کیا ایسا کیا جائے کہ ان کی آپس میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے, تھانے میں جانے سے اس کے چاہے نہیں لوگ, دوستی ماحول ہو جائے. اس کا پرپز ہے, اس کا ہم جو آئیڈیل اچیو کر رہے ہیں وہ آؤٹ ریچ, کہ پبلک پولیس سے آنے سے گھبرا رہی ہے تو پولیس کو پبلک کے پاس جانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کھلی کچہریاں کرتے ہیں. اس کے لیے ہر تھانے کے سطح پہ ایس ایچ او اپنی کچہری کرے گا, اپنی پبلک کو سنے گا, جیسے میں نے مینڈیٹری کا 2 گھنٹے وہ بھی سنے گا, آؤٹ سائڈ بھی اپنے ایریاز میں لگائے گا. نہیں ہے کہ وہ کچہریاں جو ہوتی ہیں کھلی کچہریوں میں فارمیلٹیز ہوتی ہیں, کچھ ایریاز میں ہوتی ہیں, بالکل آف کورس آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اب اگر آپ صرف کمپلیننٹس کو بلائیں ہینس کرائم کے, فار ایگزامپل رابری, ڈکیتی, قتل, اقدام قتل کے مدعی جو ہیں وہ تو آپ کے نالج میں ہوتا ہے, وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ان کو آپ کال کر کے سن لیں تو وہ بھی تو ایک کھلی کچہری ہے نا, تاکہ آپ دیکھیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب یہ پرچہ درج ہوا تو ان کے ساتھ. تو ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جی وہ کمپلیننٹس اور پولیس ان کو آپس میں آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ جی ادھر آئی او جو ہوتا ہے اس کیس کا بیٹھ جاتا ہے اور ادھر وہ کمپلیننٹ بیٹھ جاتا ہے, تاکہ آمنے سامنے کویشچن کریں کہ جی بتاؤ جی میرے کیس یہ میرا درج ہوا تھا, آپ نے کیا کیا, اور اس کو ہم خود سپروائز کرتے ہیں, میں خود سامنے بیٹھتا ہوں, تو تاکہ آمنے سامنے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو پبلک کے سامنے, ان کو فیل ہو کہ جی پبلک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور پبلک کی وجہ سے. ڈی پی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ میرا پروگرام آج کا ٹوٹل آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا ہے, پولیس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اور ضلع قصور, میں نے سنا تھا کہ ضلع قصور میں جو نئے آنے والے ڈی پی او ہیں ان کا بڑا دوستانہ ماحول ہے عوام کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, وکلا کے ساتھ. تو میں اس وجہ سے آیا ان سے پوچھنے کہ واقعی ایسا ماحول ہے, جائیے گا کہیں نہیں, دیکھیے گا کہ کس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے عوام کو اور پولیس کو کیا کرنا چاہیے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بہت ہی جو ہے انفارمیشن والا پروگرام چل رہا ہے ضلع قصور کی اسپیشلی عوام کے لیے, اور صرف عوام کے لیے نہیں پولیس کے لیے بھی. کہ دیکھیں میں یہ نہیں ہے کہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس میں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی خرابی تھی. دیکھیں میں نے پہلے یہاں پہ دیکھا علی ناصر رضوی صاحب یہاں پہ ڈی پی او قصور رہے, اور میں یہ بات بالکل عوام کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک دن تھانہ پتوں کی حدود میں گیا تو وہاں پہ رات کے کوئی 12-1 بجے سردی کی دھندیں تھیں, تو وہ ایک شخص جنریٹر لے کے آ رہا ہے, تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ ڈکیتی راہزنی کی وارداتیں یہاں پہ ہوتی تھی. کہتے جی جب سے یہ ڈی پی او نئے آئے ہیں ہم بلا جھجک رات کے کسی بھی پہر جائیں کوئی واردات یہاں پہ نہیں ہوتی. اس کے بعد ابھی جو پہلے چینج ہوئے ہیں ظاہر نواز مروت صاحب, انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کام کیا. تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں, وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو میں کہوں کہ ان میں یہ خرابی تھی یہ خرابی تھی. تو اسی طرح عمران کشور صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو عمران صاحب یہ دیکھیں بڑا اچھا, یہ نہ صرف ہم عوام کے لیے بلکہ پولیس کی فلاح کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کیا کیا بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو آپ عوام دوست ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ تھانوں کے اندر, پھر آپ نے اپنے نمبرز جو دیے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے, میں آئے روز نیوز, کیونکہ میں ان کو دیکھتا ہوں, میرے پاس نیوز جاتی ہیں پورے ڈسٹرکٹ سے جاتی ہیں, تو آج فلاں تھانے میں جی اتنے ڈکیت گینگ پکڑے گئے, آج فلاں کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح میں نے پچھلے دور کا ذکر کیا اس طرح سے جو ڈکیتی راہزنی کی وارداتیں ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی, کیا وجہ ہے اس کی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کرائم جو ہے, کرائم فائٹنگ ایک کانسٹنٹ فینومینا ہے, اور ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پریونشن ہم کہتے ہیں اپنی پارلنس میں پولیس کی,
کہ جب تک ملزم جو جرم کر رہا ہے وہ نہیں پکڑا جاتا اس وقت تک کرائم ہوتا رہے گا، چاہے آپ جتنی مرضی پیٹرولنگ بڑھا لیں. تو ہمارا فوکس ہے ڈیٹیکشن پہ کہ وہ ڈیٹیکشن ہو، اور اس کے بعد پھر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے، میں دو تین باتیں آپ سے ضرور میں بتانا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے پروسیکیوشن اور کنوکشن اور ریپیٹ اوفینڈرز. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکلیکل تھیوری آف کرائم، کہ ایک عوام کی گائیڈنس کے لیے میں بتاؤں گا کہ ایک فار ایگزامپل ملزم کو ہم نے پکڑا اور اس کو چلان کیا اور اس کو پروسیکیوٹ کرانے کے لیے کوشش کی، پھر جو ہے فار ایگزامپل وٹنسز ڈیزائل کر گئے، ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے وہ جیل گیا اور پھر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور پھر دوبارہ اس نے کرائم کرنا، ہم نے پھر ایک پکڑ کے پھر دوبارہ اس کو اندر، اس کو سائیکل کہتے ہیں کرائم کا. تو وہ ایک سائیکلیکل تھیوری اس طرح سے چل رہی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ڈفرینٹ ریزنز ہم نے اس میں دیکھی. ایسے ملزم بھی ہیں جن میں 15-20 کیسز ڈکیتی کے، رابری کے، رازداری کے پرچے درج ہو گئے، وہ جیل بھی گئے اور پھر واپس آئے اور پھر دوبارہ کرائم کیا. تو اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، اور ان تمام کمپوننٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک کمپوننٹ پولیس ہے کہ پولیس سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ پروسیکیوشن ہے جو پولیس سے علیحدہ ہو چکی ہے. اس میں پروسیکیوشن نے ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیس پریپریشن ٹھیک ہو تاکہ اس کی کنوکشن ہو. پھر کورٹ ہے، کورٹ کے اندر ہمارے وٹنسز کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، ہماری ایگزامن کیا جاتا ہے ایویڈنس، اور اس کے بعد پھر کنوکشن وہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کنوکشن کے بعد ہم کورٹ کے اندر ہی ایک ہوتا ہے کہ شورٹی بانڈز کا سسٹم، کہ ایک ملزم جب اس کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ شورٹی بانڈ جمع کراتا ہے. اس شورٹی بانڈ مچلکہ کہتے ہیں کہ جی میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، اگر میں کروں تو یہ میری پراپرٹی ہے، یہ آپ کانفسکیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا یہ میری جائیداد ہے، آپ اس کو اٹیچ کر لیں. تو وہ ایسا ایک سسٹم تھا جو کہ اچھا تھا قانون میں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو سکی کہ شورٹی بانڈ دینے والوں کو ہم فالو کر سکیں کہ بھئی یہ بندہ باہر آیا تھا اور اس نے شورٹی بانڈ جمع کرایا تھا، باہر آ کے پھر اس نے وہی کرائم کیا. پھر اس میں 1-2 کیسز ایسے ہاں، تو اس میں قانون میں ایک سی آر پی سی میں 514 کی کاروائی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو وہ 514 کی کاروائی میں اس کی پراپرٹی اٹیچ ہوتی ہے اور مستقبل کے لیے وہ شورٹی بانڈ دینے والا بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروسیس ہم نے، سیشن جج صاحب واز گریشیس انف کہ ہم نے جب یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے اس کی پرمیشن دے دی کہ جی آپ بالکل اس سسٹم کو کمپیوٹرائز بھی کر دیں، شورٹی بانڈ والے سسٹم کو، تاکہ سائیکل ٹوٹے. بالکل وہ جو کرائم کا سائیکل ہے، باہر آ کے پھر کرائم کرنے والا، پھر کرائم کرنے والا، اصل یہ ہے کہ جڑ پکڑے. تو وہ جڑ جو تھی وہ ہم نے الحمدللہ اس میں، اور پھر جو ویکنیسز ہمارے انویسٹیگیشن میں تھی اس میں پروسیکیوشن کے ایکسپرٹ جو بندے ہیں ان کے لیکچرز ہم نے ارینج کرانے شروع کر دیے ہیں تاکہ ہماری کوتاہیاں بھی ختم ہوں. کہیں پہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو گینگ پکڑتے ہیں تھانوں میں، جب دوران تفتیش ان کے ہی ساتھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان کے کیس کی پیروی بھی کرتے ہیں اور باہر جرائم بھی کرتے ہیں، کہ ایسا بھی کہیں ہے نہیں؟ اس میں بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ باہر چلے جائے گا. وہ کچھ گینگ ممبرز سارے ریسٹ آف کورس ایک ٹائم پہ نہیں ہوتے، کچھ ان کے باہر رہ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں. 6 بندوں کا گینگ تھا تو 3 پکڑے گئے، 4 پکڑے گئے، 2 باہر ہیں، تو وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا اس کو کورٹ میں بھی پروسیجرز اور باقی ساری چیزوں میں وہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. بٹ میں نے جو فیکٹر بتائے ہیں آپ کو وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پروسیکیوشن کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر کنوکشن میں بہتری کی ضرورت ہے تاکہ وٹنسز کے اسٹیٹمنٹ ٹائم پہ ہوں اور وہ سارے کہ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں اس پہ بھی ہم اس میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. ہاں، اور پھر جو ہمارے سمن وارنٹس ایشو ہوتے ہیں ان کے، اور پھر کورٹ ایبسکونڈر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عدالتی مفرور جو ہے، عدالت کے میں ٹرائل شروع ہو گیا، فار ایگزامپل اس کی ضمانت ہوئی تھی، A B C کی ضمانت ہو گئی، رازن تھا، ڈکیت تھا، اور ٹرائل کے دوران میں وہ پھر عدالت سے بھاگ گیا. اس کو کہتے ہیں عدالتی مفرور. ایک تو اشتہاری ہے جو ہمارے سے بھاگ گیا، ایک عدالتی مفرور ہے. تو عدالت سے بھاگ گیا. اب وہ عدالت سے بھاگا ہے تو اس کو پکڑنے کا طریقہ کار ہے شورٹی بانڈ، کہ بھئی جس بندے نے شورٹی بانڈ دیا تھا کہ جی یہ اگر بھاگا تو میں ذمہ دار ہوں. وہ اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے شورٹی بانڈ دی تھی، آپ اس کو گارنٹی دی تھی، آپ اس کو پیش کرائیں.
آپ اس کو پیش کرائیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کا شورٹی جو گڈ بیہیویئر ہے اگر وہ شورٹی اوور اٹیچ کیا جائے. اگر عمران کشور صاحب اگر قصور کے اندر ضلع قصور کے اندر یہ آپ کر جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بہت سارے جرائم جو ہے خود بخود رک جائیں. جی جی بالکل ایگزیکٹلی. جب ضمانت مستقبل میں دینی ان کو بند ہو جائیں گے تو آف کورس وہ باہر نہیں آئیں. جب 4 سال دھکے کھائیں گے جیلوں کے اندر ان کو پتہ چل تو پھر وہ کرائم کا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر لوگ سکون میں آ جائیں گے. لیکن پھر بھی یہاں پہ جو آپ کام کریں اس کو تھوڑی سی تیزی کی ضرورت ہے کہ عوام اور پولیس کی دوستی. انشاءاللہ ایک جو قصور اس کے علاوہ جو چائلڈ ابیوز کیسز یہاں پہ تھے اور سیکشل افینڈرز والا جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا ریپیٹ افینڈرز کی. جی جی. تو اسی طرح یہاں کا ایک ایشو ہے جو جنسی جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کا بھی ایسا ہی ایشو ہے کہ وہ جیل گئے ہیں اور پھر جیل سے آئے ہیں. ان کی ضمانتیں ہوئی باہر آئے اور پھر دوبارہ انہوں نے ابھی تو کافی حد تک اس میں کنوکشنز کے بعد ان کی آلموسٹ کنوکشنز ہو رہی ہیں ساروں کی. لیکن پھر بھی جو اب جو آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا مانیٹرنگ آف سیکشل افینڈرز کا وہ ایک بڑا اچھا میکانزم بنا رہے ہیں بن گیا ہے. اس میں جس طرح 4 شیڈیول کے لوگ آپ نے سنے ہوں گے جو سیکٹیرین اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں انوالو ہیں ان کو ہم تھانے میں حاضری کرتے ہیں ویکلی کہ جی ایک ہفتے بعد تھانے میں اپنی حاضری دے گا اور کہ جی وہ علاقے میں ہی ہے علاقے سے باہر تو نہیں ہے اس کی ایکٹیویٹیز ٹھیک ہیں. یہ آلریڈی تھا لیکن ہم نے اس کو ری انویگوریٹ کیا دوبارہ شروع کیا اور اسی پیٹرن پہ ہم نے جو جنسی جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی حاضری کو آئی جی صاحب نے سسٹم شروع کروایا ہے کہ ویکلی ان کی مانیٹرنگ کی جائے تھانے میں. ٹھیک. اور اگر وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں بغیر اجازت کے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ان سے شیورٹی بانڈ لیا جائے. مطلب آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جاتے ہیں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جائیں گے ہمیں بتا کے جائیں گے کہ جی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہوں. ہاں اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیڈو فائلز ہیں جو اس طرح کے کرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں الرٹ جاری کرتے ہیں کہ جی یہ ایریا اپنا چھوڑ کے جا رہا ہے اتنے دن کے لیے فلاں جائے گا فلاں ایریا میں جائے گا اور واپس آئے گا. تو وہ باؤنڈ ہوتا ہے اتنے دن میں واپس آنے کا. تو وہ اجازت لے کے جاتا ہے سیکورٹی کلیئرنس لے کے جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ جا سکتا ہے. تو یہی سسٹم ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں مانیٹرنگ کا. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آ جائے گی. یہ جو اس طرح کے لوگ کرائم کرنے والے ہیں اگر کوئی مشکوک حرکات تھیں بھی تو وہ پولیس اس کو واچ کرے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے تھوڑا سا اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ ہے 3 لیولز کی رسپانسبلٹی ہے. جو سب سے پہلا لیول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے اپنے بچوں کا خیال کرنا اور ان کی کاؤنسلنگ کرنا ان کی موومنٹس دیکھنا یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی. دوسرا لیول ہے سوسائٹی کا جو محلہ جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں بچے رہتے ہیں اور اس محلے کے مشکوک افراد پہ نظر رکھی جائے. اگر کسی شخص کا ایسا رویہ نظر آتا ہے تو وہ پولیس کو رپورٹ کریں تاکہ اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے. تعاون بڑا ضروری ہے. تعاون بہت ضروری ہے. تیسرا لیول پولیس کا ہے آف کورس اس میں پولیس کو رسپانسو ہونا چاہیے. تو یہ جب تینوں کمپوننٹس مل کے کام. اور چوتھا میں اس کو کہوں گا کہ اویئرنیس وہ اس میں این جی اوز اور اس میں اسکولس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اویئرنیس کیمپین کے لیے. ہمارا بھی آج کا پروگرام یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیا ہے. یہ میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا یہ آپ نے جو قصور کے اندر بہت سارے اس طرح کے کیسز بچوں کے ہوئے تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہاں رہ گئے ہیں. اس کے بعد محلے دار جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بچہ کس کا ہے کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا مشکوک حرکات دیکھتے ہیں کوئی مشکوک افراد آتے ہیں تو وہ پولیس کو اطلاع دیں. تو وہاں پہ پولیس والوں تھانے کی ذمہ داری ڈیوٹی اپنی. ایگزیکٹلی یہ جب تینوں اپنا کمپوننٹ رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو. اور جیسے میں نے بتایا مانیٹرنگ کہ ان پریویس اوفینڈرس کی جو پہلے یہ جرائم کر چکے ہیں ان کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی. تو یہ جب سائملٹینیسلی ہم سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان جرائم میں اور ان کی بے کنی میں بڑی ہیلپ ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی ان سے پاک ہوگی. میں آپ کی اجازت سے کچھ آپ کے ڈسٹرکٹ میں نام ہیں یہ لینا چاہوں گا. مطلب جس طرح آپ سپاہ سالار ہیں جس طرح ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح کی ٹیم آپ کے پاس ایک گلدستہ ہے ان کو آپ یوز کریں جس میں یہ تمام ایس ایچ او صاحبان آپ کے لگے ہوئے. ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کے یہ قصور کے اندر 3 ایس ایچ او صاحبان ہیں تینوں ہی بہت اچھا کام کریں. ایک تو میں ملا ہوں 2 کو میں نہیں جانتا. اس میں افتخار جویا صاحب ہیں
یہ اے ڈویژن میں لگے ہوئے ہیں. وحید عارف صاحب ہیں, اس کے بعد شیخ حجاز ابھی جو ہے آئے ہیں اپنے صدر میں. یہ تینوں ایس ایچ او صاحبان منجھے ہوئے ہیں, یہ اپنے کام کرتے ہیں. اس کے بعد میں اگر پتوں کی بات کروں تو وہاں پہ حافظ عاطف نذیر کی بہت اچھی کارکردگی ہے. وہ 6-7 ماہ میں بہت اچھے کیسز انہوں نے, میں وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. اس کے بعد میں اسپیشلی ایک ایس ایچ او ہے تھانہ چھاگا مانگا, پہلی ایس ایچ او شپ ہے, سب انسپیکٹر کامران شہزاد سندھو. وہ جب بیچارہ آ کے تعینات ہوا, پہلی ایس ایچ او شپ تھی, سرکاری رائفل جو ہے وہ چھین لی گئی پولیس والوں سے دوران ڈکیتی. وہ اپسٹ تھا وہاں پہ ٹوٹل چیزیں. میں بھی لاہور سے آیا, وہاں پہ ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بندہ جس طرح کرائم جتنے کرنے والے تھے ان کی لسٹیں لے رہے تھے, مختلف گاؤں دیہاتوں میں جا کے وہ کر رہے تھے. تو وہ بندے کا کہنا تھا کہ اگر میں 1 سال یہاں پہ اس تھانے میں نکال گیا تو میں کرائم جو ہے وہ ٹپس پہ بتا دیا کروں گا کہ کون بندہ کس نے کرائم کیا, کرائم نہیں ہوگا. اور اس میں نو ڈاؤٹ وہ کام کر رہا ہے کامران. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا یہ گنڈا سنگھ میں اس کو بھائی اکبر کہتے ہیں, اکبر مطلب اکبر صاحب ہیں وہاں پہ, وہ اچھا کام کرتے ہیں. کوٹ رادھا کرشن میں کاسٹ کی وجہ سے میں نہیں ملا ابھی تک ان کو, لیکن یہ چونیا میں رہے, یہ پھول نگر میں رہے, یہ کوٹ رادھا کرشن میں قصور ہے امجد ڈوگر, ان کی بہت اچھی کارکردگی ہے. پھول نگر صدر میں بہت بڑے بڑے گینگز پکڑے ہیں. سکلین بخاری صاحب جو انہوں نے بڑے اچھے گینگز پکڑے ہیں وہاں پہ. اسی طرح وہ رینک تو چھوٹا ہے لیکن چوکی انچارج ہے نورپور طیب یوسف سیال, اس نے منشیات فروشوں کے خلاف بہت کام کیا ہے, بڑے گینگ پکڑے ہیں. اسی طرح پتہ نہیں اب کہیں پہ ہے یا نہیں ہے, ایک اسپیشلی کرائم فائٹر ان کو کہا جاتا تھا, عباس بھٹی. یہاں پہ ملک طارق تو وزیر اطاب ہے. یہ لوگ ہیں آپ کے پاس, اس ٹیم کو یوٹیلائز کریں. تو میں ابھی یہ گزارش کروں گا, چھانگا مانگا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ منشیات فروشوں کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے. وہاں پہ 80 سے 85 FIR ہو چکی ہے, ناجائز اسلحہ اور وہ ہو بھی چکا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے منشیات رکنی چاہیے وہ رک نہیں رہی. ڈیلی وہ پکڑتے ہیں, مطلب کوئی غالباً جو ہے کوئی 30 کلو کے قریب چرس برآمد کی ہے انہوں نے, کوئی اسی طرح کوئی 1200-1300 لیٹر شراب برآمد کی ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس میں ضرورت ہے کہ یہ پیچھے سے جڑ جو ہے اس کو پکڑا جائے کہ منشیات آتی کہاں؟ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ ریز کیا ہے. اس میں ہم کوشش اور فوکس یہ ہے کہ جو آئی جی صاحب کا بھی فوکس یہ ہے کہ سپلائرز پہ فوکس کریں جو نارکوٹکس کے میجر سپلائرز ہیں. پینے والے جو ہے وہ تو خود ایک قسم کا وکٹم ہی ہے کہ وہ ایک پینے میں شروع ہو گیا, اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. اصل تو وہ پرابلم کر رہے ہیں سپلائرز جو سپلائی کر رہے ہیں میجر لیول پہ, بڑے لیول کوٹکس کی. مطلب اب میں صدر پتوں کی بات کر لوں, وہاں پہ 3 جو ہے اندھے قتل ہوئے تھے دوران ڈکیتی. ایک ٹول پلازا ملتان روڈ کے اوپر, ایک حبیب آباد چوک کے دن دہاڑے ڈاکوؤں نے آئے اور انہوں نے 17 لاکھ روپیہ چھینا اور 2 لوگوں کو وہاں پہ بدردی سے فائرنگ کر کے مار دیا. لیکن وہ بھی الحمدللہ وہ کیس سالو ہو گئے. تو کیا ریزنز کیا ہوتی ہیں ان کے پیچھے؟ آپ جاتے تو ہیں نا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے ذہنی مریض ہوتے ہیں یا وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے جرائم پیشہ؟ بس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کرائم کیا اور اس کے بعد جب جیل سے باہر آ گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, کرائم کریں, جیل جائیں, پھر واپس آ جائیں اور پھر دوبارہ کرائم کریں. تو وہ آہستہ آہستہ ان کی جھجک جو تھی نا کرائم کی وہ کم ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ بعد میں وہ ڈیسپریٹ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں, چھوٹے کرائم سے بڑے کرائم کی طرف. تو جب ڈکیتی کرتے ہیں تو پھر ڈکیتی کے دوران فائر کی طرف اور ڈکیتی کے دوران مرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آہستہ آہستہ انٹینسیفیکیشن آف کرائم اس کو کہتے ہیں کہ وہ انٹینسیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں آف کورس اس میں پروسیکیوشن کنوکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب تک کنوکشن ان کی جیل ٹرم لمبی نہیں ہوتی جو آپ نے طریقہ جو ہاں اس وقت تک یہ بہتری آئے گی, لیکن بہتری آہستہ آئے گی, اس سے بہتری زیادہ. اچھا میں نا ایک چیز عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ یہ دیکھیں جس طرح آپ گینگز پکڑ رہے ہیں, میری سوری وہیں پہ ہے کہ پتوں کے اندر بہت بڑے گینگ پکڑے, پھول نگر صدر کے حدود سے بہت گینگ پکڑے, مصطفیٰ آباد سے پکڑے, کوٹ رادھا کرشن سے پکڑے, قصور کے اندر آپ نے گینگز پکڑے, چھانگا مانگا میں پکڑے, چونیا کے اندر بھی آپ کے گینگز پکڑے گئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ڈکیتی اور رازن کی وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں عوام کا بھی تعاون ہے, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, گینگز پکڑ رہی ہے, یا تو یہ نہ کہ پولیس پکڑے نا, وہ گینگز مان بھی رہے ہیں, ان سے ریکوری بھی کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ایسا نہیں, کیا ایسی جادو کی چھڑی ہو یا عوام ساتھ دے, کیا کریں؟ ہم نے آپ یقین کریں 2020 میں پولیس کی کارکردگی میں شک نہیں ہے, پولیس کام کر رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. 111 ایک سال کے اندر
جو ہے وہ گینگ کے ممبرز پکڑے گئے اور ان سے کوئی 6 کروڑ کے قریب ریکوری کی گئی مال مسروقہ کی. بگ اماؤنٹ ہے 6 کروڑ. 6 کروڑ ان میں تقسیم کیا گیا لوگوں میں اور پھر ان کی موٹر سائیکلز دی گئی واپس اور سارا معاملات ہوئے. اچھا یہ جو ریکوری کرتے ہیں یہ پہنچا دیتے ہیں؟ یہ بالکل ہم خود تقریب کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. تو اتنی بڑی ایفرٹ ایکسرسائز کے باوجود اگر آف کورس اس میں ہم کوشش تو کر لی ہے کہ ابھی اس میں کافی ویزیبل ریڈکشن ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کنوکشنز اور جیل یہ کروشل ہیں. جب تک وہ زیادہ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح ہوتا رہے گا. آف کورس کرائم. یہ منشیات فروشی روکنے کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے ابھی تک اپنائی؟ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوکس آن سپلائرس یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی نارکوٹکس فورس جب بھی کوئی کارروائی کرتی ہے تو میجر کیچز کی طرف جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں زیادہ آتا ہے. تو ہم آف کورس سوسائٹی کے اندر محلے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم ان کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں کہ چھوٹے پرچے بھی دیں بڑے بھی دیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ڈو ٹیلنگ پراپر کر کے ان کے ساتھ کپلنگ کر کے جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، انٹیلیجنس ہے، ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کانٹربینڈ گڈز جو ہیں وہ اپنی کوٹے سے زیادہ بنا رہی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں. تو وہ یہ سارے پروسیس انشاءاللہ کر کے ویزیبل اس میں کمی آ بھی چکی ہے، مزید بھی. اچھا ایک کوئی شخص ہے، کرمینل ہے یا کوئی بھی ہے، وہ نشے میں دھت ہو کے وہ کسی بندے کو کال کرتا ہے، میسیج کرتا ہے کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں، آ کے جرائم کرنے کے لیے وارننگ دیتا ہے، اور وہ رات کو پہنچ جاتا ہے اس کے گھر، وہ نشے میں دھت ہو کے جدید اسلحہ لے کے، تو اگلا بندہ جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو بتانا چاہیے؟ آف کورس پکار 15 پہ کال کریں. اور پولیس لیٹ ہو جاتی تو کیا وہ گھر پھلانگنا چاہے تو اپنے مطلب دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پولیس کو انفارم کرنا ضروری ہے، اور اس میں ملٹیپل فورمز جیسے میں نے آپ کو بتایا پکار 15 بھی ہے، 8787 پہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اپنے فون نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، تھانے کے نمبرز بھی ہیں، کسی پہ بھی وہ اطلاع دی جا سکتی ہے. آف کورس اس میں پولیس ہی رسپونڈ کرنی چاہیے. اس کو خود سے ڈیفینس تو اس صورت میں کرے گا جب اس کے پاس ویلڈ لائسنس ویپن موجود ہے تو پھر وہ ڈیفینس کر سکتا ہے. آف کورس اس کو اس کا رائٹ بھی قانون دیتا ہے، لیکن ڈیفینس کا رائٹ وہ قانون اس کو دیتا ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے، اس میں فائر بھی کر سکتا ہے. جو ہے وہ لائسنس ہی ہونا، ویپن آف کورس ہاں جب وہ گھر میں رکھے گا، ہاں وہ بھی جرم کر رہا ہے تو گھر میں اپنے لائسنس ویپن رکھ سکتا ہے اور اس سے دفاع بھی اپنا کر سکتا ہے. تو وہ اس میں اسی طرح کا واقعہ کچھ چند روز قبل آپ کے قصور کے اندر آیا، گلبرگ کالونی کے اندر. وہاں پہ ایک شخص ایسا کرمینل بھی ہے، اس کا ریکارڈ یافتہ بھی ہے، وہ کسی بندے کو میسیج، وہ ایک الگ ہے کہ ایشو کیا تھا ان کا، لیکن وہ کال کرتا ہے، میسیج کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، گاڑی کے پیچھے رستہ باندھ کے یا کھینچ کے لے جاؤں گا. وہ رات کو 1 بجے آ جاتا ہے، وہ آ کے فائرنگ کرتا ہے وہاں پہ، وہ بڑھ کے مار کے، وہ جس طرح ہوتا ہے گاؤں میں نکلے باہر، وہ گالیاں بھی دیتا ہے. وہ جب وہ فائر کرتا ہے، وہ پولیس 15 پہ کال بھی کی جاتی ہے وہاں پہ، لیکن وہ دیوار اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈیفینس میں وہ بھی فائرنگ کرتے ہیں، وہ فائر لگ جاتا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفینس کرنے والا اس کی FIR کر دی جاتی ہے. آپ سمجھتے نہیں یہاں پہ جو ملزمان تھے یا وہ جو اب مدعی بن گئے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ ہاں آف کورس اس میں انویسٹیگیشن کے دوران دیکھا جائے گا کہ چیزیں کس طرف گئی تھیں، کیسے ہوئی، ٹرن آف ایونٹس کیسے ہوا. اگر تو اس نے اپنا سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ڈکیت سمجھا اس نے اور اس کو سمجھ کے فائر کیا، یا واقعی وہ ڈکیت تھا، تو پھر تو اس کو بالکل اس کو ہم مدعی ہی سمجھیں گے کہ جی اس نے اپنا سیلف ڈیفینس میں کیا ہے. تو یہ انویسٹیگیشنز کی باتیں ہیں، وہ اس کے بعد وہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی کہ کیا ہے کیا نہیں. جی ایگزیکٹ. اچھا اسی طرح جو پولیس جو ہے بہت جگہ پہ ایسے کرتی ہے. ابھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا، ایک چمبیل اور جٹ فیملی ہے بھویا سل کے قریب کوئی، وہاں پہ وہ آپ کے جو SHO انہوں نے بلا کے دونوں پارٹی 10 سال کی دشمنی تھی زمین کی، صلح کروائی، بہت اچھا اقدام تھا. تو اسی طرح کے جیسے یہ واقعہ گلبرگ کالونی والا ہے، تو پولیس یہ بھی ایک عوام دوستی کا ثبوت ہے کہ اس طرح 2 پارٹیوں کی صلح کروا. تو یہاں پہ بھی میرے خیال میں ہم بالکل ایسا کردار ادا کرتے بھی ہیں، اور پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ہماری فوکس بھی ہے کہ وہ کم ہوں اور اس پہ لوگوں کے قتل و غارت بند ہو.
تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایفرٹ کی اور مختلف تھانہ جات میں آف کورس ہم آربیٹریشن کے تھرو کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں لڑنا مارنا بند کر دیں. تو اس میں ہم اس میں بھی ایفرٹ کریں گے کہ اور آف کورس اس میں پیس ڈیوٹی بھی ہے ڈیوٹی بھی ہے ثواب بھی ہے. بالکل ایسے پولیس اصلاحات کی جا رہی ہیں, کیا قصور کے اندر بھی کوئی اصلاحات کی جا رہی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو جو اتنی لمبی لسٹیں گنواتا رہا ہوں, یہ آف کورس یہ اصلاحات ہیں اور وی آر اسٹارٹنگ ود قصور. آف کورس قصور میں آپ کو بتاؤں جیسے سیف سٹی لاہور میں ہے, سیف سٹی قصور کے اپنی تحصیل کے لیے ہے. اب ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ چونیا میں ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں ود لوکل ریسورسز. آئی جی صاحب نے اس کی اپروول دی ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیف سٹی کو سیف سٹی کو ایکسٹینڈ کریں گے ان شاء اللہ, چونیا میں بھی اور پتوکی میں بھی, تاکہ وہ پورا قصور جو ہے وہ اس میں مین جی ٹی روڈ بھی اس میں ایگزیکٹلی وہ بھی کورڈ ہو. بالکل یہ اچھی بات ہے اس طرح کا اقدام کرنا. تو عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا, اور جو ہے آپ کے پولیس افسران جو ہیں وہ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ عوام کے لیے یہ ہے کہ پولیس پہ ٹرسٹ کریں اور پولیس کو انفارم کریں. کوئی بھی اگر جرم ہوتا ہے, کوئی بھی مشکوک آپ حرکات دیکھتے ہیں تو ہم پہ بھروسہ کریں اور ہمیں اپنی انفارمیشن دیں اور شیئر کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ اپنی 100% ایفرٹ کریں گے اس کو ریزالو کرنے کی اور کرائم کو فائٹ کرنے کی. پولیس کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم عوام کے لیے ہیں اور ہماری 24 گھنٹے جو ہے وہ پبلک کے لیے ہی کنزیوم ہونے چاہیے, اور پبلک کو رسپیکٹ دینا, کرٹسی اور ان کے ساتھ میرٹ کس پر ٹریٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے ہمارے پروفیشنل کمانڈر ہیں آئی جی صاحب, اسی طرح آپ انٹیگریٹی اور پروفیشنلزم کو لے کے آگے چلیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں. بہت شکریہ عمران کشور صاحب, ڈی پی او قصور ہمارے ساتھ تھے اور بڑی کھلم کھلا گفتگو کر رہے تھے اور عوام کو یہ واضح پیغام دے رہے تھے کہ ہم عوام دوست ہیں. یہ جو ہمارا وہ نیگیٹو پولیس کو سمجھا جاتا ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے, ایسا نہیں ہے. پولیس چینج ہو چکی ہے, تھانہ کلچر وہ روایتی اب تھانہ نہیں رہا جس طرح سے. وہ باقاعدہ واچ کر رہے ہوتے ہیں, ڈی پی آفس میں واچ کر رہے ہوتے ہیں, آئی جی صاحب وہاں پہ ان کا ایک الگ سے سینٹر بنا ہوا, وہاں واچ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بالکل جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی ایشوز ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ تھانے میں جائیں, وہاں پہ بتائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ڈی پی او صاحب ہے خوش قسمتی ہے کہ یہ 3-4 آپ کے مسلسل ڈی پی اوز ایسے آ رہے ہیں جو عوام دوست ہیں. انہوں نے اپنے نمبر شیئر کر دیے ہیں کہ کوئی کسی کو پرابلم ہے, تکلیف ہے تو آپ ڈائریکٹ مجھے وائس میسج کریں یا آپ میسج وہاں پہ واٹس ایپ پہ کر دیں. کالز پہ ظاہر ہے ایک پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھنا, ہر بندے کی کال نہیں لی جا سکتی, پھر یہ کوئی شکوہ کرے جی وہاں پہ کال نہیں لی جا رہی, ایسا نہیں ہو رہا. آپ میسج کر دیں, جو ہی فری ہوں گے میسج کو پڑھیں گے اور متعلقہ تھانے سے فوراً رپورٹ منگوائیں گے. اور اسی طرح پولیس والوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی وہ اے ایس آئی ہے, وہ کانسٹیبل ہے, وہ سب انسپیکٹر ہے, وہ ایس ایچ او ہے, آپ کے کمانڈر جو ہیں جو ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, آپ کے جو مین کمانڈر ہیں آئی جی صاحب وہ اتنے اچھے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنے رویوں کو بہتر کریں اور کرائم اور جرائم کو روکنے کے لیے کھلم کھلا دلیری سے جو ہے وہ مقابلہ کریں. انشاءاللہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کے افسران بھی ہیں جو ہے آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.